اللہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام ہے ابو ہریرہ۔ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کی شان بڑی عالی ہے، بڑی بلند ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، اور ہر صحابی ہدایت کی نشانی ہے، ہدایت کی راہ ہے، ہدایت کا معیار ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور صحابہ اکرام کے ساتھ بغض یہ منافقت کی نشانی ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے۔ حال بتا دنیا کے اندر مختلف مذاہب مختلف شخصیات کو مانتے ہیں اور مختلف شخصیات کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہندو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، سکھ نہیں مانتے، دیریے نہیں مانتے۔ دنیا کے اندر اللہ کی برگزیدہ شخصیات کو ماننا اور نہ ماننا یہ چلتا آیا ہے۔ کوئی مذہب کسی کو مانتا ہے اور کسی کو نہیں مانتا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کو بھی مانتے ہیں، اور طاغوت کو نہیں مانتے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے جو بڑے جن کی وہ تکریم کرتے ہیں تم ان کو گالیوں سے نہ نوازو، بدتمیزی سے نہ نوازو۔ تو دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا ہے
کہ جو صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، نہ مانو، بلکہ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ کسی ایک صحابی کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا، منکر ہے، تو اس ایک بات کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگے گا۔ ہاں، قرآن پاک کی کوئی آیت اس کے بیچ میں آ جائے، کوئی نص بیچ میں آ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ کسی ایک صحابی سے کسی کو کوئی یہ اختلاف ہے، وہ کہتا ہے یہ اعلیٰ نہیں یہ اعلیٰ ہے، اس سے بھی کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک فرقہ، دنیا میں ایک مذہب ایسا ہے جو دنیا کے اندر انوکھی سوچ رکھتا ہے، وہ کیا کہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتا، بھائی نہ مانو، وہ صحابہ اکرام کو گالی دینا، لان تان کرنا ثواب سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، عبادت سمجھتا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ والی بات دنیا کے کسی عقل مند کے دماغ میں نہیں آ سکتی کہ بھائی نہ ماننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لڑائی کا سبب نہیں ہے۔ مثلا ہندو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم اس بات پر ان سے جھگڑا نہیں کرتے، اس بات پر ہماری ان سے لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی ہوگی عدل کے نظام کی وجہ سے، ظلم کے نظام کے خلاف، لیکن اس عقیدے کی وجہ سے کہ بھئی یہ ہمارے نبی کو مانتا نہیں، ہم اسے قتل کر دیں، اس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ والی بات کہ بھئی عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے ان کے مذہب میں، لیکن ان کے مذہب میں ہمارے نبی کو گالی دینا نیکی نہیں ہے، ثواب نہیں سمجھتے وہ۔ ہندو کے مذہب میں بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے عقیدے میں یہ بات ہے نا کہ وہ صحابہ اکرام کو معاذ اللہ گالی دینا، لان تان کرنا ثواب سمجھتے ہیں، وہ بڑے بد نصیب ہیں۔ بھئی نہ ماننا تمہاری اپنی مرضی ہے۔ خیر، میری بات موضوع سے کہیں ہٹ نہ جائے، میں بات کرنا چاہ رہا تھا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کی شان پر، اور صحابہ اکرام کے ساتھ بغض جو رکھتے ہیں، گالی جو دیتے ہیں، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ منافقت کی، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ یہودیوں کے اثرات کی نشانی ہے۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں، یعنی کہ اسلام لانے سے پہلے، ان کا نام تھا عبد شمس، اور یہ خیبر کی جنگ کے موقع پر ہجرت کر کے اپنی والدہ کے ساتھ مکے سے مدینے آئے، اور جب یہ مسجد نبی میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نہیں تھے، فجر کی نماز پڑھی، پتہ چلا تو یہ بھی پھر خیبر کی جنگ میں جا کے شریک ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کے والد نہیں تھے، والدہ تھیں، اور وہ ایمان نہیں لائی ہوئی تھیں، وہ بھی مدینہ طیبہ ساتھ آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے جب پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو بتایا کہ میرا نام عبد شمس ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نام ٹھیک نہیں ہے، آج کے بعد تمہارا نام ہے عبد الرحمن۔ ان کے والد کا نام تھا سخر، عبد الرحمن ابن سخر، یہ اسلام کے اندر ان کا نام رکھا گیا، حضور علیہ السلام نے رکھا۔ ابو ہریرہ نام ان کا کیوں تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچپن میں بلیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بلیوں کو پالتے تھے، تو اس لیے ان کی کنیت بچپن سے ہی پڑ گئی، والدین کہنے لگے، لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ بلیوں والا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ
ایمان لانے کے بعد ان کو ایک بلی کا بچہ ملا، اس کو انہوں نے پالا، بڑا پیار کرتے تھے۔ تو اسلام لانے کے بعد لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا یہ بلیوں والا، اور حضور علیہ السلام نے بھی ان کو یہی اسی لقب سے بلایا، پکارا، ابو ہریرہ کے نام سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی احادیث کو، حضور کی حرکات کو، سکنات کو، بیٹھنے کو، حضور علیہ السلام کی زندگی کو بہت نوٹ کرتے تھے، یاد رکھتے تھے۔ دل میں تڑپ تھی کہ حضور علیہ السلام کا پل پل اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ہر ہر انداز، آپ کی ہر ہر گفتگو میں اپنے دل و دماغ میں ریکارڈ کرتا جاؤں۔ اس بات کی لگن تھی، شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی احادیث جو ہیں وہ روایت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ تقریباً 1200 حدیثوں کے راوی ہیں۔ اور آپ کی زندگی میں ہی یہ اعتراض بھی ہوا کہ یہ ایمان تو بڑی دیر سے لائے ہیں، بڑی دیر بعد، اور حضور الاسلام کے زندگی کے آخری چند سالوں میں، یعنی تھوڑا عرصہ حضور ان کی زندگی میں رہے ہیں، تو حدیثوں کی روایت بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو اس بات کا جواب دیا۔ ایک دو فرمایا کہ عرصہ تھوڑا ہی رہا ہوں میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں، جو میرا دورانیہ ہے نا ایمان کا، واقعی کہ جب میں ایمان لایا اور مدینے میں آیا تو تقریباً 4 سال کے بعد حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، لیکن اتنے عرصے میں نے جو وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے نا، اتنا کسی نے کم ہی گزارا ہوگا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ وہ آدمی ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جو صحابی صفہ تھے نا، جو مسجد نبوی کے کونے میں رہا کرتے تھے، جن کا کوئی کاروبار کوئی کام نہیں تھا، صرف حضور علیہ السلام کے پاس رہنا تھا، ان میں حضرت ابو ہریرہ بڑے نمایاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پل بھی حضور سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا، بس جب حضور اپنے گھر میں جاتے تو میں واپس مسجد میں آ کے آرام کر لیتا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو نوٹ کرتے رہتے تھے، حضور علیہ السلام جو بولتے تھے اسے یاد کرتے رہتے تھے۔ باقی لوگ کاروبار کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، بیوی بچوں میں جاتے آتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب تک زندہ رہے انہوں نے شادی بھی اس لیے نہیں کی کہ میری شادی والی مصروفیت نہ بڑھ جائے، میں وقت بیوی کو دوں گا، بچوں کو دوں گا، وہ وقت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ والدہ ایمان نہیں لائی ہوئی تھی پہلے، تو جب والدہ کے پاس جاتے ان کی خدمت کرتے تو والدہ اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ کوئی گھر میں بات ہوئی تو والدہ نے حضرت ابو ہریرہ کو تو برا بھلا کہا ہی، لیکن اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بھی سخت جملے کہے، حضور علیہ السلام کی بھی توہین کی، برا بھلا کہا۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، دل بے چین ہو گیا، بے قراری کے عالم میں، دکھ کی کیفیت میں، پریشانی کے عالم میں
घर से निकले, आंखों में आंसू उतर आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में पहुंचे। इस बेताबी, बेकरारी, दुख के आलम को हुजूर अलैहिस्सलाम भांप गए। कहा, अबू हुरैरा खैरी है? तो वो जो अंदर का गुस्सा था वो आंखों के आंसुओं से छलक पड़ा, फट पड़े, रोने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अल्लाह के नबी, बड़ी परेशानी में हूँ, बड़े इम्तिहान में हूँ, बड़ी आजमाइश में हूँ। एक तरफ ईमान की बात है, एक तरफ आपके साथ मोहब्बत की बात है, दूसरी तरफ बड़े मकाम वाली मेरी वालिदा है, उसका एहतराम है। अल्लाह के नबी, आज बड़ा दिल टूट गया है, आज बड़ा दुखी होके आया हूँ। सामने वालिदा थी, वो मुझे बुरा भला कह रही थी, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। वो मुझे पहले भी कहती हैं, मैं सब्र कर लेता हूँ। वो मुझे थप्पड़ भी मार लें, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। वो मुझे गालियां भी दे, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। अल्लाह के नबी, आज तो मेरा सीना छलनी हो गया, आज तो मेरे सीने में आग लग गई, आज तो मेरा दिल टूट गया कि मेरी वालिदा ने मेरे आका, मेरे प्यारे नबी आपको बुरा भला कहा, अब बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा। अगर कोई और होता मैं उसको नोच के रख देता, कोई और होता गर्दन उड़ा देता, कोई और होता उससे झगड़ पड़ता, कोई और होता उससे लड़ पड़ता, उसको कत्ल कर देता। सामने वालिदा थी, वो आपको बुरा भला कह रही थी। अल्लाह के नबी अंदर ही अंदर तकलीफ लिए, दुख लिए आपकी मजलिस में आ गया हूं। आज ऐसे तो करो ना, जरा मेरा दुख जरा हल्का करो, मेरे सीने में जरा आज ठंड पड़ जाए, आज मेरे दिल को जरा सुकून हो जाए। अल्लाह के नबी, आपकी तो अल्लाह दुआएं सुनता है, आप तो हाथ उठाएं तो बादलों के लिए दुआ करें तो रिमझिम के साथ बारिशें बरसना शुरू हो जाती हैं। आप अल्लाह से जो मांगे आपकी तो अल्लाह दुआएं कबूल कर लेता है। अल्लाह के नबी, आज जरा मेरी मांग के लिए अल्लाह से हाथ उठा के दुआ तो कर दीजिए। अल्लाह मेरी अम्मा को हिदायत दे दे, मैं आज बड़ा परेशान हूं। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह, अबू हुरैरा तेरी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में बड़ा बेचैन है, बड़ा बेकरार है। अल्लाह, आज अबू हुरैरा की वालिदा को ईमान की दौलत दे के मेरे अबू हुरैरा के सीने में ठंड डाल दे, मेरे अबू हुरैरा को सुकून अता कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, अबू हुरैरा सर झुकाए हुए अल्लाह के नबी की दुआ पर आमीन कह रहे थे। अल्लाह के नबी ने दुआ मुकम्मल की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, पहले दुखी था, बेचैन था, बेकरार था, और अब भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मुकम्मल की, मैं बेकरार होके उठ के घर की तरफ चल पड़ा। मुझे यकीन था कि मेरे अल्लाह ने मेरे नबी की दुआ को जरूर कबूल कर लिया है। मैं इस उम्मीद के साथ कि आज पता चलता है कि मेरे आका की दुआ कबूल पहले होती है या मैं घर में पहले पहुंचता हूं। ये दुआ कबूल आज ही होती है या कल होगी। कहते हैं, मुझे यकीन था कि अब ये दुआ तो कबूल होगी, मुझे ये यकीन था कि मेरी अम्मा अब ईमान ले आएगी। अब मैं हुजूर की महफिल से उठ के घर के दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो अम्मी ने कहा, बेटा ठहर जा, खोलती हूँ दरवाज़ा। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला तो वालिदा गुस्ल करके कपड़े बदल चुकी थीं। कहा, बेटा तू चला गया था, दिल मेरा भी बेकरार हो गया था, ज़मीर मेरा भी जाग गया था, सीने मेरे में भी आग लग गई थी, मैं भी सोचने लग गई थी, तो मेरे दिल में ये बात उतर गई है कि मेरे बेटे तू भी सच्चा है, तेरा नबी भी सच्चा है,
تمہارا دین بھی سچا ہے، جو تم باتیں کرتے ہو وہ سچی ہیں، مجھے ذرا اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا میری اماں میرے ساتھ مل کے پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری امی بھی ایمان لے آئی، مجھے گویا کہ ساری دنیا کے خزانے مل گئے، مجھے گویا کہ ساری دنیا کی خوشیاں مل گئیں، گویا کہ میری زندگی کے اندر رونقیں آ گئیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی محفل میں رہا کرتے تھے، کبھی کھانا کہیں سے آ گیا کھا لیتے، نہیں آیا بھوکے رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ کھانا نہیں کھاتے تھے، جو آ گیا کھا لیا، نہیں آیا تو بھوکے ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں بھوک نے بڑا ستایا ہوا تھا، جب خوشحالی کا زمانہ آیا نا، بڑے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، تو ایک دفعہ اپنی محفل میں کہنے لگے تم دیکھ رہے ہو نا ہمیں، ہم اچھا کھاتے ہیں، یہ قیمتی کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک وقت تھا بھوک سے بے ہوش پڑے ہوتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن ہمیں بے ہوشی کے دورے نہیں پڑتے تھے، بھوک بے ہوش کر دیتی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نے بڑا ستایا ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں میں باہر رستے پہ مسجد نبوی کے باہر کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا کہ کوئی آتا ہے تو سوال کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، خوددار تھے۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق گزرے تو میں نے جن آیتوں میں مسکینوں یتیموں کو کھانے کھلانے کی بات ہے نا، اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس کی تشریح کر دو، انہوں نے تشریح کی اور آگے چل دی ہے۔ کہتے ہیں وہ بھی میرا مقصد نہیں سمجھے، میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں یہ بات کروں گا، بات چھیڑوں گا تو یہ سمجھ جائیں گے، میرے کھانے کا کوئی بندوبست کریں گے، کوئی نہیں کیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر آئے، ان سے بات کی، انہوں نے بھی آیت کی تفسیر بیان کی، وہ بھی آگے چل دیے۔ کہتے ہیں کوئی ایک دو اور صحابی آئے، ان سے بھی بات کی، کوئی نہیں سمجھا میری بات کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں تو بھوکا تھا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور میرے پاس سے جب گزرے نا، تو میں نے اللہ کے نبی کی طرف جب دیکھا نا تو ابھی بات کرنا چاہی، تو اللہ کے نبی سمجھ گئے، نبض شناس نبی سمجھ گئے، طبیعتوں مزاجوں کو سمجھنے والے نبی سمجھ گئے، غریبوں یتیموں مسکینوں کمزوروں بھوکوں کے سہارا نبی سمجھ گئے۔ کہا ابو ہریرہ سمجھ گیا ہوں بھوک نے ستایا ہوا ہے، ادھر آؤ ذرا پتہ کرتے ہیں گھر میں۔ کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا، گھر گئے، گھر سے پوچھا کوئی چیز ہے، تو پتہ کیا گھر میں ایک دودھ کا پیالہ کہیں سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہریرہ تجھے بھی بھوک لگی ہے، لیکن وہ مسجد نبی میں اصحاب صفہ ان کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ کا میرے دل میں تھا، میں پیوں گا، حضور علیہ السلام پیئیں گے، بات بن جائے گی۔ حضور نے فرمایا جتنے ہیں نا سب کو بلا لو، کہو یہاں اکٹھے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں حکم تو ماننا تھا، کہتے ہیں سب کو میں نے بلا لیا، تقریباً 70 افراد کے قریب تھے۔ حضور علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور کہتے ہیں حضور نے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ تو پی لو، کہا ابو ہریرہ یہ دائیں طرف سے شروع ہو جا، ان کو پلانا شروع کر دے۔ کہتے ہیں میں حکم مان رہا تھا، لیکن دل میں تھا کہ یار بھوک تو مجھے بڑی لگی ہے۔ کہتے ہیں میں نے پلانا شروع کیا، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں حیران ہوں، ایک صحابی خوب بھر کے دل بھر کے جی بھر کے دودھ پیتے ہیں، میں برتن پکڑتا ہوں تو دودھ اس سے کم نہیں ہوتا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں سارے صحابہ اکرام کو کہتے ہیں میں نے دودھ پلا لیا اور دودھ کا پیالہ ابھی تک بھرا ہوا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی ذرا پی۔ کہتے ہیں میں نے بھی پینا شروع کیا، میں نے بھی پیٹ بھر کے پیا۔ حضور علیہ السلام سمجھتے تھے، کہا ابو ہریرہ پی لیا؟ کہا پی لیا۔ کہتے نہیں اور پی، ہائے ہائے سبحان اللہ، کہا اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے پھر دوبارہ پیا۔ کہتے ہیں جب دوبارہ پیا تو میں نے چھوڑا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پی لیا؟ کہا میں نے۔
کہا بھی اور بھی ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں نے تو پی لیا۔ کہا اور بھی ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے اور پیا۔ جب میں نے تیسری بار جی بھر کے پیا، کہا ابو ہریرہ کوئی کسر تے نہیں رہندی، کوئی گنجائش تو نہیں ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے نبی نہیں، مزہ آ گیا ہے، پیٹ بھر کے پی لیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا لاؤ پیالہ ادھر۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سب سے آخر میں دودھ پیا، سب سے آخر میں خود پیا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں بڑا، اس کو کہتے ہیں عظیم ہستی۔ ہم نے کچھ اور سمجھ لیا بڑا ہونے کو، یہ بڑے نبی تھے۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے ایک بار کہنے لگے اللہ کے نبی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے جو آپ بات بولیں وہ مجھے یاد رہے۔ کبھی کبھی جو کچھ آپ کہتے ہیں، جو عمل کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں۔ تڑپ لگن بے قراری یہ ہے کہ آپ کا کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی گفتگو، کوئی جملہ کبھی بھولو نہ۔ تو اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، کوئی دم کیجئے، کوئی پھونک ماریے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھیے، کوئی دعا کیجئے کہ میں آپ کی کوئی حدیث کبھی بھولوں نہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہریرہ دامن سامنے کر۔ کہتے ہیں میں نے دامن اپنا سامنے کیا، حضور علیہ السلام نے اس طرح ہوا فضا سے دونوں ہاتھوں سے اس طرح چلو لیا، ایک بار میرے دامن میں ڈالا، پھر دوبارہ سے پکڑا، پھر دوبارہ ڈالا، اور پھر ایسے ڈالا، کہا جا ابو ہریرہ اب تو کبھی میری حدیث نہیں بھولے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں عمومی طور پر میرا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ میں کبھی کوئی بات نہیں بھولتا تھا، اور حدیث کے متعلق تو فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام کا آنکھ کا ایک ایک اشارہ مجھے یاد رہتا، حضور علیہ السلام کی ایک ایک مسکراہٹ مجھے یاد رہتی، حضور علیہ السلام کا ایک ایک جملہ مجھے یاد رہتا، حضور علیہ السلام کی ایک ایک حدیث مجھے یاد رہتی، ایک ایک عمل مجھے یاد رہتا، اور اس طرح کا یاد رہتا، کبھی بھولتا ہی نہیں تھا۔ بعد کے زمانے میں مروان بن حکم جو گورنر تھا، اس زمانے میں لوگوں نے کہا جی ابو ہریرہ بڑی روایتیں بیان کرتا ہے، بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، اتنی باتیں، اتنی حدیثیں کسی کو کیسے یاد رہ سکتی ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، کچھ منافقین بھی ہوتے ہیں نا، کہیں اپنے سے تو نہیں گھڑ لیتا۔ مروان بن حکم حضرت ابو ہریرہ کی عزت کرتے تھے، قدردان تھے، لوگوں کو سمجھانے بتانے کے لیے کہنے لگے اچھا، لوگوں کا اکٹھ کیا، ایک دو تین آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آج ابو ہریرہ کو میں کہوں گا تم نے وہ حدیثیں سنیں گے، ساری حدیثوں کو لکھنا ہے، ترتیب وار لکھنا ہے، لفظ بلفظ لکھنا ہے۔ بلایا اکٹھے، ابو ہریرہ کو کہا دل کر رہا ہے یار تو حدیثیں سنا اللہ کے نبی کی، تیرے سے اللہ کے نبی کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیثیں سنانے شروع کی، 1 2 4 5 10 100 حدیثیں سنا دی۔ حضرت ابو ہریرہ کو نہیں بتایا کہ یہ تیری باتیں نوٹ ہو رہی ہیں، ساری 100 حدیثیں بیان کر دیں، ان کا شکریہ ادا کیا، خوشی کا اظہار کیا، اجازت دے دی، چلے گئے۔ عرصہ گزر گیا، 6 مہینے 8 مہینے یہ سال، ان لوگوں سب کو اکٹھا کیا دوبارہ، اور ان آدمیوں کو بھی کہا کہ جنہوں نے لکھی تھی حدیثیں کہ بھئی آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ کو بھی بلایا اور کہا ابو ہریرہ یار آج پھر حدیثیں سننے کو دل کر رہا ہے، لیکن یار وہ جو سما بندہ تھا نا اس دن، کوئی اور حدیث نہیں سننی، من و ان وہی والی جو حدیثیں آپ نے سنائی تھی نا، جتنی سنائی تھی وہی سنانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ شروع ہو گئے، 1 2 4 5 7 8 پوری 100 کی 100 وہی والی حدیثیں سنائیں، شکریہ ادا کیا، اور ان سے اجازت لی، جن کو جو لکھنے والے تھے، 1 تھے یا 2 3 تھے، ان کو بلایا، کہا بتاؤ کیا فرق دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے ابو ہریرہ نے
جو اتنا عرصہ پہلے اس وقت حدیثیں 100 سنائی تھیں، آج بھی 100 سنائی ہیں، جو ترتیب وہ تھی ترتیب بھی وہی ہے، جہاں جہاں جملہ اس وقت بولا تھا وہی جملہ آج بولا ہے، جس سٹائل جس انداز میں وہ حدیثیں اس وقت بیان کی تھیں آج بھی اسی طریقے سے بیان کی۔ مروان کہنے لگا پھر بتاؤ ابو ہریرہ کے حافظے کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ آخری بات بیان کر کے جو ایک انہوں نے روایت بیان کی ہے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ قیامت والے دن شفاعت کریں گے، اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، سب سے زیادہ آپ کی شفاعت سے آپ کی سفارش سے کس کو فائدہ ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، بڑا قیمتی جملہ، بڑی پیاری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، جس آس پہ سمجھو میں بھی جیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی قیامت والے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ مستفیض کون ہوگا، فائدہ کون اٹھائے گا، کون ہے جس کو سب سے زیادہ فائدہ ملے گا آپ کی شفاعت سے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ سب سے زیادہ میری شفاعت سے اس کو فائدہ ملے گا اور جس نے اخلاص کے ساتھ، جس نے دل کی گہرائیوں سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے دامن میں کوئی بھی نیکی نہیں تھی، اس کے علاوہ اس کے دامن میں کوئی بھی بھلائی نہیں تھی، اس کے دامن میں کوئی بھی خیر نہیں تھی، لیکن کلمہ توحید اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، شرک نہیں کیا تھا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت سے اس کو فائدہ ملے گا کہ جنت اس کو بھی مل جائے گی، جنت اس کو بھی، جس نے خالی کلمہ پڑھ لیا نا حضور کی شفاعت سے جنت اسے بھی مل جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور الاسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔